ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے خلاف مسلمانوں کی ملی تنظیموں کی جو تحریک ہے لگاتار کامیاب ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو آج ایک اور بہت بڑی جیت مل گئی ہے۔ کل کی ہی ویڈیو میں رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے مسلمانوں کے بیچ آ کر دعوت افطار میں آ کر کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل کو بالکل بھی پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، ضرورت پڑنے پر وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سپریم کورٹ میں تمل ناڈو سرکار چیلنج کرے گی وقف امینڈمنٹ بل کو اور کسی بھی حال میں اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم کے اسٹالن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ تمل ناڈو اسمبلی میں اس کے خلاف ریزولیشن بھی پاس کریں گے، پرستاؤ پاس کریں گے کہ وقف امینڈمنٹ بل 1995 کا جو ہے اسی کو رکھا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی چینجنگ کی، تبدیلی کی، ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فائنلی جمعرات کو ایم کے اسٹالن نے تمل ناڈو اسمبلی میں ریزولیشن بھی پیش کر دیا، پرستاؤ پیش کر دیا، جس میں انہوں نے یہی کہا وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو پاس نہیں ہونا چاہیے، بی جے پی کو چاہیے کہ اسے رد کرے، 1995 کا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اسی کو باقی رکھا جائے۔ یہ قانون مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے والا ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی کے جو اختیارات ہیں وقف کو لے کر کے اس حق کو بھی چھینا جا رہا ہے، اس لیے اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایم کے اسٹالن نے اسمبلی میں کیا کچھ کہا وہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں آیا ہے، این آئی نے اس پر خبر شائع کی اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں۔ ایم کے اسٹالن نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ریزولیشن پیش کرنے کے بعد کہ سینٹرل حکومت ایسی اسکیمیں لا رہی ہے جو اسٹیٹ کے رائٹس، ثقافت اور روایات کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں مختلف ثقافتیں، روایات اور زبانیں موجود ہیں، لیکن یہ سب ریاستوں سے انتقام لینے کے ارادے سے کیا جا رہا ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ میں آج اپنی ریاستی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد اور ریزولیشن پیش کر رہا ہوں۔ ملا ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بل مسلمانوں کے حقوق کو تباہ کر رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے یعنی سینٹرل گورنمنٹ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اس لیے ہمیں اس کے خلاف قرارداد منظور کرنی چاہیے، ریزولیشن پاس کرنا چاہیے۔ ایم کے اسٹالن نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں اسمبلی میں کہا کہ سینٹرل حکومت وقف بل میں ایسی ترمیم کرنے جا رہی ہے جو وقف بورڈ کے اختیارات کو کمزور کر دے گی۔ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ 2 غیر مسلم افراد یعنی ہندو کو ریاستی وقف بورڈ کا حصہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو مذہبی آزادی کے خلاف ہے، ریلیجس فریڈم کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہے اور مرکزی حکومت نے اس پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی ہے جس سے مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوں گے۔ تو یہ ایم کے اسٹالن کی اسپیچ کا خلاصہ ہے اور انہوں نے سیدھے سیدھے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کرناٹکا اسمبلی میں بھی اس بل کے خلاف ریزولیشن پاس ہو چکا ہے اور اب تمل ناڈو کے اسمبلی میں بھی ریزولیشن پاس ہو گیا اور اندازہ یہی ہے کہ اگلے دنوں میں تلنگانہ اسمبلی میں بھی ریزولیشن پاس ہوگا، بنگال کی اسمبلی میں بھی ریزولیشن پاس ہوگا، کچھ اور ریاستوں کی اسمبلی میں بھی ریزولیشن پاس ہوگا اور اس طرح لگاتار اگر ریاستی اسمبلیوں میں ریزولیشن پاس ہوتے رہے تو بی جے پی کی مشکلیں بڑھ جائے گی، مرکزی حکومت کی مشکلیں بڑھ جائے گی، کیونکہ سینٹر سے جو قانون پاس ہوتا ہے، سینٹر میں جو بل پاس ہوتا ہے تو وہ قانون پورے ہندوستان کے لیے ہوتا ہے اور اگر اسٹیٹ کی طرف سے انکار کیا جائے گا کہ ہم اپنے یہاں اس قانون کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ میں اور سینٹر میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ قانون میں شق بھی موجود ہے کہ کچھ معاملوں میں قانون سازی کا اختیار اسٹیٹ کو ہوگا، کچھ معاملوں میں قانون سازی کا مکمل اختیار سینٹر کو ہوگا، اسٹیٹ کو نہیں ہوگا۔ اور وقف بورڈ کا جو معاملہ ہے یعنی سینٹرل وقف بورڈ سے زیادہ اسٹیٹ وقف بورڈ مضبوط ہے، آپ جان لیجئے ریاستوں کے جو وقف بورڈ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے سینٹرل وقف بورڈ کے حوالے سے، چنانچہ دلی وقف بورڈ زیادہ مضبوط ہے، بہار وقف بورڈ زیادہ مضبوط ہے، یو پی وقف بورڈ زیادہ مضبوط ہے سینٹرل وقف بورڈ کے مقابلے میں، اور سینٹرل وقف بورڈ زیادہ پرانا بھی نہیں، حال ہی میں بنایا گیا، صرف وہ تمام اوقاف کی نگرانی کرتا ہے۔
ہے۔ تمام اسٹیٹ کے جو وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے سینٹرل وقف بورڈ۔ جو اصل پاور ہے انڈیا میں وہ ریاستی وقف بورڈ کے پاس ہی ہے، اور اگر اسٹیٹ کی طرف سے پرستاؤ پاس کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کو لے کر کے، وقف کی جائیداد کو لے کر کے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے ہم اس کو منظور نہیں کریں گے، تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور آسان نہیں ہوگا تمام ریاستوں میں وقف امینڈمنٹ بل کو نافذ کرنا، اور اسی لیے ایک بڑی جیت ہے۔ کرناٹک میں کامیابی مل چکی، اب تمل ناڈو میں بھی یہ کامیابی مل چکی ہے، اور بھی اسٹیٹ میں اس طرح کا پرستاؤ پاس ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف تمل ناڈو اسمبلی میں AIDMK جو وہاں کی اپوزیشن پارٹی ہے، اس نے اس پرستاؤ کا وروध کیا، اس کی مخالفت کی اور کہا حکومت کو اتنی جلدی کیوں ہے، DMK کو اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے کی اتنی جلد بازی کیوں ہے۔ یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ JPC میں گیا تھا، اور JPC سے آنے کے بعد دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ JPC میں اپوزیشن کے MPs بھی تھے، تو اگر اس JPC میں کچھ خلاف کیا گیا ہے، مسلمانوں کی مانگ کو اس میں رکھا نہیں گیا ہے، JPC میں مناسب ترمیم نہیں کی گئی ہے، تو JPC کے اپوزیشن کے جو ممبران تھے انہیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ فی الحال اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرنا بہت جلدی ہے۔ اس طرح کا AIDMK کا وروध سامنے آیا، یہ کوئی اسٹرانگ وروध نہیں ہے، اپوزیشن ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن کے ممبران کو جو JPC میں تھے انہیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، چیلنج کرنا چاہیے۔ تو MK اسٹالن نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور تمل ناڈو اسمبلی میں پوری مضبوطی کے ساتھ اس بل کے خلاف پرستاؤ پاس کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کن ریاستوں میں اس طرح کا پرستاؤ اور ریزولوشن پیش کیا جائے گا، اور اگر اسی طرح پیش کیا جاتا رہا تو BJP کی مرکزی حکومت کی مشکلیں بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف یہ لڑائی سڑکوں پر آ چکی ہے، لگاتار مسلمانوں کی طرف سے وروध کیا جا رہا ہے۔ دلی کے بعد پٹنہ میں 26 مارچ کو پروٹیسٹ ہوا، مسلمانوں نے شاندار احتجاج کیا، نتیش کمار پر صاف اس کا اثر دکھ رہا ہے، دباؤ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب وجے واڑہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس پروٹیسٹ کا مقصد ہے چندرا بابو نائیڈو پر دباؤ بنانا، اور اگر پٹنہ اور وجے واڑہ کا پروٹیسٹ کامیاب ہو گیا، دونوں جگہ کے مکھیہ منتری نے، دونوں جگہ کی حکومت نے اس کو سیریس لے لیا، تو پھر یہ بل پاس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں BJP کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے BJP اس بل کو پیش کرنے کی تاریخ بھی لگاتار بڑھاتی جا رہی ہے، کیونکہ نتیش کمار نے واضح طور پر اس بل کی مخالفت کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن نتیش کمار نے ابھی تک BJP کو مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی نہیں کرائی ہے کہ آپ اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیجیے اور ہم ہر حال میں آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اسی وجہ سے BJP کا معاملہ بھی لٹکتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔